السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام وعلی جمیع من تبعہم الی یوم القیامہ اما بعد۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، دین اور اسلامی بھائیوں، تاریخ اسلام کا نہایت ہی سبق آموز واقعہ اور سچا واقعہ ہم سن رہے ہیں، اور واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ سے متعلق۔ اس سے پہلے والے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے الگ الگ حصے ہم بیان کریں گے تاکہ ہم کو ازبر ہو جائے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے صرف اتنا معلوم کیا تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی یہ نیت نہیں تھی کہ میں غزوے میں شریک نہیں ہوں گا۔ ان کی پوری نیت تھی کہ میں شریک ہوں گا، اور اللہ نے ان کو بہت طاقت اور قوت سے بھی نوازا تھا۔ دو ان کے پاس سواریاں بھی موجود تھیں، لیکن صرف تھوڑی سی غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ بہت سارے لوگوں کے اندر بہت زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ ٹرین چھوٹنے سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے نکلنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ میں اتنے پہلے نکلوں گا اور میں پہنچ جاؤں گا۔ تو بہت زیادہ اپنے آپ پر اعتماد کرنا بھی کبھی انسان کو خطرے سے دوچار کر دیتا ہے۔ ویسے ہی بات تھی، ان کے دل میں کوئی بھی بیماری نہیں تھی، کسی بھی طرح کی کوئی نیت کی خرابی نہیں تھی۔ آگے بیان کرتے ہیں، فَتَفِخْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً إِلَّا رَجُلًا مغموسا علیہ فی النفاق او رجلا ممن عذر اللہ تعالی من الضعفاء ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں کے درمیان نکلتا تو میرے اوپر رنج و غم کا پہاڑ جیسے کسی نے ڈال دیا ہو۔ میں بہت غمزدہ رہتا تھا، یعنی بہت شرمندہ رہتا تھا، کیونکہ جب میں نکلتا باہر تو سوائے ان لوگوں کے جن پر نفاق کا لیبل لگا ہوا تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یا ان لوگوں کے جو انتہائی کمزور تھے، بے کس و مجبور تھے، عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے تھے، 2 ہی طرح کے لوگ مجھے نظر آتے۔ اس طرح کے لوگوں کو جب میں دیکھتا میرا رنج و غم بڑھ جاتا۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے لوگوں کا ہے یا ایسے شخص کا ہے جو نفاق سے مطعون ہے، جس پر نفاق کا حکم لگا ہوا ہے، یا نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے، ذلیل ہے، یا ایسے کمزور لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور راستے میں کبھی ان کو یاد نہیں کیا کہ کعب بن مالک ہیں کہ نہیں ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یاد نہیں آیا، پورا راستہ اپنے طے کر لیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی راستے میں کسی کو یاد کر لیتا، میرا فلاں ساتھی چھوڑ گیا، فلاں شخص چھوڑ گیا، گاڑی روک لیتا ہے، تھوڑا سا فون کر کے کسی طرح اطلاع دے کر کے بلا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں یاد نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچ گئے، تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کو میرا خیال آیا۔ اور سفر وغیرہ میں آدمی اگر بہت زیادہ لوگ ساتھ میں ہیں تو انہی کو یاد کرتا جن سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، قلبی تعلق ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی استاد ہے، بہت سارے بچوں کو لے کر گھمانے کے لیے، ٹہرانے کے لیے لے جا رہا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہی شاگردوں کو یاد کرتا ہے جن کا اس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، جن سے محبت اور لگاؤ زیادہ ہوتی ہے، پہلے ان کا خیال دل میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچ گئے اور لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ کو اچانک میرا خیال آیا، پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ کعب بن مالک کدھر ہیں؟ یعنی میرے بارے میں اپنے لوگوں سے سوال کیا، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے، یعنی اس کی دولت اور اس کے رعب اور اس کے عجب اور کبر نے اسے آنے نہیں دیا۔ نعوذ باللہ، کسی نے غلط بیانی کی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے غلط بیانی کی اور کہا اس کی چادروں نے اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جو ہے قوت والا، اور اپنے آپ کے اندر وہ جو ہے کبر اس کے اندر پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تو نے ٹھیک نہیں کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم نے ان کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا۔ معاذ بن جبل کتنے جلیل القدر صحابی، انہوں نے صفائی پیش کی۔ آج ہماری جو ہے مجلسیں ہوتی ہیں، آج ہماری جو ہے محفلیں جمتی ہیں، کسی کی برائی ہو رہی ہے تو اس میں اور لوگ نمک مرچ لگا دیتے ہیں اور زیادہ اس کو شہ دیتے ہیں کہ ہاں اور برائی اس کی بیان کی جائے، اس کے اندر اور عیب جو ہے ٹٹول کر نکالا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں صحابہ کا طریقہ تھا، اگر کسی مجلس میں کسی کی برائی ہوتی تھی اور دوسرا صحابی جانتا تھا کہ اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، فوراً وہاں پہ بریک لگاتے تھے، روکتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، ایسی بات مت کہو، میں نے کبھی خیر کے سوا ان کے اندر کچھ نہیں پایا۔ کعب بن مالک کے بارے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی گواہی دی اور کہنے لگے کہ تو نے ٹھیک کہا، لیکن اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک سفید کپڑا پہنا ہوا آدمی ریگستان سے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خیثمہ ہو، اور واقعی وہ ابو خیثمہ انصاری تھے، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ 1 سا کھجور 2.5 کلو تقریباً کھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے انہیں تانا دیا تھا، کہا تم نے اتنا کم صدقہ کیا، یہ صدقہ کرنے کی کوئی مقدار ہوتی ہے؟ یعنی ابو خیثمہ کو لوگوں نے جو ہے برا بھلا کہا ہے، خاص طور سے منافقین نے ان کو جو ہے نفاق کا تانا دیا۔ کہتے ہیں ابو خیثمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور وہ ابو خیثمہ واقعی وہ انصاری صحابی تھے جنہوں نے ایک مرتبہ 1 سا کھجور صدقہ کیا تو منافقین نے انہیں تانا دیا ان کے تھوڑے جو ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیان کیا، جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی کا سفر شروع کر رہے ہیں تو میرا غم اور بڑھ گیا، اور زیادہ میری حالت جو ہے غم سے چور ہو گئی، میں اور زیادہ ٹینشن میں آ گیا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو سوال کا جواب کیا دوں گا، پوچھیں گے تم کیوں نہیں شریک ہوئے تھے، اور میں نے کوئی ایسی میری نیت تھی نہیں کہ میں شریک نہ ہوں، لیکن پیچھے رہ گیا تو ظاہر سی بات ہے غیر حاضر رہنے والے کو تو جو ہے ڈانٹا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم غیر حاضر رہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی کا سفر جب آپ نے شروع کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع کیا تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی، اور اسی طرح سے جھوٹے بہانے گڑھنے کا سوچنے لگا۔ میں سوچتا تھا یہ بول کر نکل جاؤں گا، یہ بول کر نکل جاؤں گا، ایسے خیالات آتے تھے، یعنی ارادہ نہیں کیا لیکن خیالات آتے تھے، اس طرح کی بات کروں گا، کیا کہوں گا، کیونکہ کل مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہی پڑے گا اور آپ ضرور پوچھیں گے تم کیوں نہیں آئے۔ اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضگی سے میں سے کیسے بچ پاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے اور مجھے کچھ کہیں گے، مجھ سے سوال جب پوچھیں گے تم تبوک میں کیوں نہیں گئے تو میں کیسے آپ کو جو ہے جواب دوں گا، اور میں آپ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکوں گا۔ اور اس معاملے میں میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی پوچھتا رہتا تھا، گھر والوں سے پوچھتا، مشورہ کیا کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کیا کہوں گا، آپ ضرور پوچھیں گے مجھ سے، کیونکہ مجھے یاد کیا ہوگا اور میرے بارے میں ان کو دھیان آیا ہوگا، اور میں اپنے گھر والوں سے مشورہ طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے گڑھنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ بول کر بچ ہی نہیں سکتا، اگر میں نے جھوٹ بول بھی دیا تو اللہ بتا دے گا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ چھپ نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹے بہانے گھڑنے کا خیال میرے دل سے دور ہو گیا، اور میری سمجھ میں بات آ گئی کہ میں جھوٹ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا، چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے میں کہوں گا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں کیا کہوں گا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے کہا جاتا ہے نا سچائی میں نجات ہے، سچائی میں نجات ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا کہ میں ضرور سچ بولوں گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بات بیان کر دوں گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب آپ سفر سے واپس آتے تو ڈائریکٹ گھر نہیں جاتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں فائدہ بھی ہے کہ جیسے بیویاں ہیں، بچے ہیں، گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر بیوی کو پتہ نہ ہو اچانک شوہر گھر میں داخل ہو جائے،
صفائی ستھرائی نہ کی ہو، اپنا چہرہ صاف نہ کیا ہو، کپڑا صاف نہ کیا ہو، تو انسان تھوڑا سا نفرت کا اظہار کرتا ہے، دونوں میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو 2 رکعت جا کر کے مسجد میں ادا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے سفر سے، سب سے پہلے 2 رکعت جا کر مسجد میں ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے، اور اس سفر سے بھی واپسی پر جب آپ نے ایسا ہی کیا تو منافق لوگ حاضر ہو کر سب سے پہلے اپنا اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ جھوٹے لوگ، منافق لوگ جو تھے وہ آ کر کے اپنا اپنا عذر، کیونکہ منافقین کا طریقہ تھا کہ جب جنگ لڑنے کی بات ہوتی تو بہانہ کرتے، اور جب مال غنیمت تقسیم کیا جاتا حاضر ہو جاتے تھے، اللہ کے پیغمبر یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، تو اس طرح کی بات کرتے تھے۔ منافقین آ کر کے عذر پیش کرنے لگے اور قسم کھانا شروع کر دیا۔ کنہوں نے؟ منافق لوگوں نے، جو جھوٹے تھے اور اپنے جو ہے نیت میں ان کی خرابی تھی۔ اور یہ کچھ اوپر 80 آدمی تھے، یعنی 80 سے تقریباً کچھ زیادہ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیا اور ان سے بیعت لے لی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ ظاہر کا فیصلہ کریں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 لوگ آتے ہیں کسی زمین کے جھگڑے سے متعلق، اور اس میں جس کی زمین نہیں ہوتی ہے وہ حجت باز ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، اور وہ بول کر کے چرب زبانی کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم غیب نہیں ہے، میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں۔ اگر وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے بھائی کا حق اپنے حق میں فیصلہ کرواتا ہے، بھائی کے حق کا، تو میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ آج لوگ عدالتوں سے کیسے کیسے فیصلے کروا کر کے لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہیں، لوگوں کی سب کچھ دولت اور تمام چیزیں لوٹ لیتے ہیں، پراپرٹی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتوں کو سنا، اور ظاہری طور سے جو عذر تھا لوگوں نے پیش کیا تھا، آپ نے اللہ پر چھوڑتے ہوئے سب کے عذر کو قبول کر لیا۔ ان کی دل میں کیا ہے یہ جانے، لیکن ظاہری طور سے عذر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں ان کے عذر قبول کرتا ہوں، ان کے اندر کوئی کمی خرابی ہے تو بہتر جانتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے جس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آدمی مسکراہٹ سے بھی پتہ چلا لیتا، کبھی آدمی مسکراہٹ سے پتہ لگا لیتا ہے کہ آدمی ناراض ہے، جیسے کوئی استاد ہے یا کوئی دشمن ہے، کبھی وہ مارنے کے ٹائم مسکراتا بھی ہے، یعنی اس کے دل کے اندر ایک انتقام کا جذبہ اور ظاہری مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن مسکراہٹ کی وہ الگ قسم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے جس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا، پھر فرمایا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیسے انہوں نے دل کو قابو کیا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، آپ نے کہا اور آگے تشریف لاؤ، اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک تو جرم کا احساس، دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کر لیا۔ اب مجھے اس بات کا خوف لاحق تھا، معلوم نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، جب آپ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے غزوے میں جانے سے روکا، تم کیوں غزوے میں جانے سے پیچھے رہ گئے، تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی، کیا تمہارے پاس سواری کی کمی تھی، یا تم بیمار تھے، ساری باتیں آپ نے ان سے پوچھ لی، بیماری کی وجہ سے تم نہیں گئے، یا تمہارے پاس سواری نہیں تھی، یا کیا عذر ہے۔ جیسے کوئی بچہ غیر حاضر ہو تو پوچھا جاتا نا تم کل کیوں نہیں آئے تھے، کیا عذر تھا، کیا سبب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ بات پیش کر دیتا، یعنی کوئی جھوٹ بات پیش کرنے کا ایک موقع ہوتا، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ کر جھوٹی بات نہیں کر سکتا، اور میں کسی اور کے سامنے ہوتا تو عذر کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول دوں، آج اگر آپ کے سامنے جھوٹ بول کر کامیاب اور سرخرو ہو جاؤں اور سزا سے عتاب سے بچ جاؤں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو ان قریب اللہ وحی نازل کر کے اور مجھے ذلیل کرے گا، اللہ وحی نازل کر دے گا اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ کیا کہا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے پیغمبر آپ کے سامنے میں جھوٹ بول سکتا ہوں، اور یہ جو ظاہری اور وہ آنے والا جو ظاہری عتاب ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہونے والا، اس عتاب سے میں بچ جاؤں گا، کیا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور لوگوں کی طرح ہم کو بھی رخصت کر دیں گے؟ لیکن کہتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ جھوٹ بول کر میں راضی تو کروں گا، لیکن اللہ وحی بھیجے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ میرے کعب نے جھوٹی بات کی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں
اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو آپ اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ بظاہر ناراض تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی رہے گا انشاءاللہ، تو راستہ پیدا کرے گا۔ اور یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی اس طرح کا معاملہ ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے، اس لیے سچ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم غزوے میں آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ سچ سچ بتا دیا، کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر میرے پاس سواری بھی تھی، میں تندرست بھی تھا، میں صحت مند بھی تھا، کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا اس غزوے کے وقت میں خوشحال اور طاقتور تھا۔ اس وقت غزوے کے وقت جتنا تھا، جب آپ سے پیچھے رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے یقیناً سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات میں مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس شخص نے سچ کہا، پس تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ سنا دیا کہ تم اس مجلس سے اب چلے جاؤ، اب تم سے کوئی بات ہم نہیں کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ کا جو حکم آئے گا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے دوسرا حصہ رکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے اور سچائی کی کتنی اہمیت ان کے اندر تھی۔ آج لوگ بات بات پہ جھوٹ بول کر نکل جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں لوگ دیتے ہیں، جا کر کے لوگوں کے بارے میں جھوٹی باتیں بول دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بول بھی دوں، بظاہر اللہ کے پیغمبر راضی ہو جائے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی نازل ہو جائے گی اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور زیادہ مبغوض ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پوری زندگی سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر غلطی پر ہیں پھر بھی ہمیں سچ بولنا چاہیے، اسی میں نجات ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔